آج میں اس کو ایڈمٹ کر رہی ہوں خاور آباد کو, نیکسٹ اپنے رول نمبر کے ساتھ آئے گا تو میں اس کو ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے اسٹوڈینٹ سارے اس لیے پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ابھی تک ہم نے سیکٹیرینزم کو دیکھا تھا, اس کے سیکٹس دیکھے تھے, پھر اس کے بعد اس کی سگنیفیکینس دیکھی تھی, اس کی ٹائپس دیکھی تھی, بیک گراؤنڈ دیکھا تھا جو کہ ایرانین ریولوشن سے سٹارٹ ہوا تھا, رشین انویژن آن افغانستان میں دیکھا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے کولڈ وار دیکھی اور پراکسی وار دیکھی. اس کے بعد جو ہے میں نے ان کی ایگزامپلس دے کے آپ کو سمجھا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف سیکٹیرینزم جو تھیں ان کو بیسیکلی آج ہم نے دیکھنا تھا, جو ہمارا ٹاپک تھا پڑھنے والا اس کو ہم نے اسٹارٹ کر دیا. وہ ہم نے کہاں سے دیکھا, وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا ہے, مذہب کا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں, پاکستانی لوگ جو ہیں, مسلم جو ہیں, وہ ایک مذہب پرستی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب ہیومن رائٹس کو واچ کیا گیا تھا 2011 میں اور 12 میں, تب کیا ہوا تھا کہ مائنورٹیز کو رائٹ دیے گئے تھے, لیکن میجورٹی کو رائٹس دیے گئے تھے, لیکن مائنورٹیز جو تھی ان کو نیگلیکٹ کیا گیا تھا, ان کو انٹالرنس دیا گیا تھا, ان کو غیر معمولی تحفظ دیا گیا تھا, ان کے ساتھ کوئی جسٹس نہیں کیا جاتا تھا. مائنورٹیز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں احمدیز, کرسچنس اور انہیں کے ساتھ ساتھ شیعہ, اور میجورٹی جو ہے وہ سنیوں کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے ان کی بھی ایگزامپل دی آپ کو کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اٹیکس آن سنی صوفی شرائنس بائی ملیٹنٹس ہیو آلسو بین رپورٹڈ کہ اٹیکس کیے گئے ملیٹنٹس کی طرف سے سنی مسلم شرائنس پر, اور ماسکیوز پر بھی اٹیکس کیے گئے, جو کہ موسٹلی کرتے ہیں تحریک طالبان, جن کو افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں, وہ اٹیکس کرتے ہیں, وہ اٹیکرز ہیں جنہوں نے اٹیک کیے تھے اور انہوں نے اٹیکس کیے تھے. جس طرح کے 2007 میں جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پیریڈ میں لال مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں پر اٹیک کیا گیا تھا طالبان کی طرف سے. ایون کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے, ہم اسلام کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں, ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ہر انسان کا اپنا ایک ماننے کا عقیدہ ہوتا ہے. بس ہمیں جو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے یہ کون سا اسلام کا عقیدہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر اٹیکس کیے جائیں بلا وجہ, مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کے اوپر اٹیک کیے جائیں, ان کو بھی ڈسٹرائڈ کیا جائے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ according to those blamed for the sectarian violence in the country are mainly militants such as سپاہ صحابہ, کہ ملک پر فرقہ وارانہ تشدد کا الزام لگانے والوں کے مطابق بنیادی طور پر ملیٹنٹس جو ہیں, عسکریت پسند گروپ جو ہے وہ سپاہ صحابہ ہیں, اور انہی کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تحریک طالبان پاکستان, جو بیسیکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں, وہ خود کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں, اینڈ ممبرز آف شیعہ ملیٹنٹ گروپس, اور شیعہ عسکریت پسند جتنے بھی ہیں ان سب کے گروپ سچ ہے سپاہ محمد. سپاہ محمد جو ہے وہ شیعہ عسکریت پسندوں کے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, اور سپاہ صحابہ جو ہیں وہ ملیٹنٹس ہیں جو کہ مسلمانوں پر اٹیکس کرتے ہیں اپنے فرقہ وارانہ تشدد کا الزام لگانے والوں کے مطابق. اب سپاہ صحابہ جو تھے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے 1985 میں, جب جنرل ضیاء الحق نے اسلامائزیشن جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی پاکستان میں. اس کے ٹائم پیریڈ سے پہلے ہی جو ہے وہ سپاہ صحابہ انٹروڈیوس کروائے گئے ان 1985 میں. یہ انٹروڈیوس کہاں سے ہوئے تھے؟ یہ بیسیکلی جنگ سے جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوئے تھے. جنگ سے کس طرح سے, یہ زمین کے معاملات میں ان کی آپس میں کھٹپٹ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ جنگ سے بیسیکلی انٹروڈیوس ہوئے تھے سپاہ صحابہ 1985 میں. اور ان کو انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ ان کو انٹروڈیوس حق نواز اور ضیاء الرحمان تھے, انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ صحابہ پاکستان میں گارڈینز آف دا پروفٹس کمپینین, کہ یہ خود کو گارڈین کہتے ہیں, پروفٹس کے کمپینین کہتے ہیں کہ ہم گارڈین بن کے آئے ہیں, ہم کمپینین بن کے آئے ہیں, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مطابق مسلمانوں کو بتائیں گے.
اور پھر اس کے بعد سپاہ صحابہ جو تھے انہوں نے اپنا نام بدل کر ملت اسلامیہ اور اب اہل سنت والجماعت کے نام سے جانے جاتے ہیں. پہلے یہ گارڈینز آف دا پروفٹس کمپینین تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا نام بدلا, پھر یہ ملت اسلامیہ, اسلامک ملت, اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور الجماعت کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک دیوبندی مسلم تنظیم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, مسلم آرگنائزیشن ہے, جس کو ہم دیوبندی کہتے ہیں. یہ جو جاتے ہیں نا جماعتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اللہ کی راہ میں عبادات کرتے ہیں, اللہ کے لیے یہ جاتے ہیں, دین کو سپریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ وہ جماعت ہے. پاکستان میں ایک دیوبندی مسلم تنظیم ہے جو کہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے, جو کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی کام کرتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ 1985 میں یہ سنی آرگنائزیشن کے طور پر علیحدگی اختیار کر گئی اور جمعیت علماء اسلام کے نام سے جانی گئی. جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا شفیع, یہ دو جماعتیں بنی تھیں جو خود کو جمعیت علماء اسلام کہلاتی ہیں 1985 میں. ٹھیک ہے, یہ تھے ہمارے پاس سپاہ صحابہ. اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف ریلیجیس سیکٹیرینزم ان پاکستان, کہ پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. سلمان کلاس میں پریزنٹ ہے؟ کلاس سلمان سی آر کلاس میں پریزنٹ ہے؟ نو میم. جی آر کلاس میں پریزنٹ ہے؟ میم جس دن کلاس میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے, آج تو کوئی نہیں اس کے بولا. وہی میں پوچھ رہی ہوں کہ سلمان ہے کہ نہیں, کیونکہ آج اس کی آواز نہیں نا گھٹ گئی. جی میم وہی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بولا نہیں ہے. پھر تو جی آر ہے آپ کی کلاس کی؟ جی آر کے نیم کا نہیں مجھے پتا, لیکن جی آر ہے آپ کی کلاس کی؟ مریم نام ہے جی آر کا. مریم ہے؟ جی میم. مریم رمضان؟ نو میم مریم کا آگے نام کا نہیں پتا, میں تو مریم رمضان ہوں, اس جی کا نام ویسے لکھا رہتا ہے مریم جی آر. اچھا مریم جی آر کلاس میں پریزنٹ ہے مریم؟ مریم کلاس میں پریزنٹ ہے؟ کلاس کا حال دیکھ لیں بھائی, نہ سی آر ہے اور نہ ہی جی آر ہے. جن اسٹوڈینٹس کی اٹینڈنس نہیں ہے یا جو ان کے پاس نیٹ کی ایکسیس اویلیبل نہیں ہے, نیٹ تک ان کی ایکسیس نہیں ہے, وہ اسٹوڈینٹس اپنے رول نمبر نوٹ کریں اور اپنے سی آر کو ٹیکسٹ بھیج دیں. ابھی جیسے ہی سی آر کو میں ٹیکسٹ کرتی ہوں, جیسے ہی آپ کے نیم دیکھے گا تو وہ مجھے آپ کی اٹینڈنس بھیج دے گا. ٹھیک ہے, میں نے کل بھی آپ کی کلاس میں انفارم کیا تھا کہ وہ اسٹوڈینٹس جن کے پاس نیٹ کی ایکسیس نہیں ہے وہ اپنے رول نمبر واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا کریں. میں نے گروپ کی پرائیویسی اوپن کر دی ہے, تو کلاس اپنی کلاس کو انفارم کر دیں. وہ اسٹوڈینٹس جن کے پاس نیٹ کی ایکسیس نہیں ہے وہ مجھے ابھی ڈیورنگ کلاس ٹائم مجھے اپنی اٹینڈنس, اپنے رول نمبر جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں. ٹھیک ہے, جس اسٹوڈینٹ کو کسی کا بھی میم جو ادھر لے رہے ہیں کلاس ان کی تو آپ لے لیں گے نا؟ کیا میم جو یہاں پریزنٹ ہے ان کی تو آپ لے لیں گے یہاں؟ جی جو یہاں پہ پریزنٹ ہیں جو ڈیلی کلاس لے رہے ہیں ان کی بھی میں لے رہی ہوں اٹینڈنس. اور جو بچے وہ اسٹوڈینٹس ہیں جن کے پاس بالکل بیکورڈ ایریاز میں, مطلب کہ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں یا بہت ہی زیادہ ان کا ولیج جو ہے بہت ہی زیادہ وہاں پر نہیں ان کے پاس اسیس کہ وہ نیٹ کو یوز کر سکیں, یہ ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنی اٹینڈنس واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں. ساری کلاس کے لیے نہیں ہے.
चंद ओके मैम। हैं जिनके लिए है। History of religious sectarianism in Pakistan in the early years of sectarianism conflict के फिरका वाराना कशमकश या फिरका वाराना sectarianism conflict जो था उसके early years में extremist Sunnis clashed with Ahmadis के इंतहा पसंद सुन्नियों ने अहमदियों से तसादुम किया। जब फिरका वाराना कशमकश जो थी उसके इब्तदाई साल के आखिर में इंतहा पसंद सुन्नियों ने क्या किया था, अहमदियों से तसादुम किया था until they were declared non-Muslims in 1973 by National Assembly of Pakistan through an amendment in Constitution। यहाँ तक कि जब तक उन्हें आइन में तरामीम के ज़रिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और 1974 में पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने इसे गैर मुस्लिम नहीं करार दिया, तब से पाकिस्तान में फिरका वाराना कन्फ्लिक्ट जो था वो क्रिएट हुआ था। कब से हुआ था? 1947 से ही पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म कॉन्फ्लिक्ट जो था वो पैदा हो चुका था, जब मुसलमानों को साथ साथ 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदीज जो थे उनको मुस्लिम्स करार दिया गया था। और ये कशमकश जो थी, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था अहमदीज और सुन्नी के दरमियान, ये कब तक कायम रहा? ये 1973 तक कायम रहा, जब तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अहमदीज की डेफिनेशन करके उन्हें मुस्लिम्स की डेफिनेशन करके अहमदीज जो थे उनको नॉन मुस्लिम नहीं करार दिया। तब तक मुसलमान और अहमदीज जो थे इनकी आपस में कशमकश चलती रही। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार था पूरे पाकिस्तान पर, गवर्नमेंट जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, तब क्या हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुसलमान की तारीफ की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस तारीफ के लिहाज से अहमदीज जो थे वो नॉन मुस्लिम्स करार दिए गए और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 1974 को अहमदीज जो थे उनको नॉन मुस्लिम्स करार दिया था। अंडर कंटिन्यूइंग रूल ऑफ मोहम्मद ज़ियाउल हक, सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान especially in Karachi and South Punjab became quite violent as the process of Islamization began in Pakistani judicial system। के जनरल ज़ियाउल हक सेक्टेरियनिज्म के मुस्तकिल हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान में स्पेशली तौर पर कराची के साथ साथ साउथ पंजाब में फिरकावारियत का रुझान जो था वो काफ़ी ज़्यादा वाज़िया हो गया था, जब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाम पसंदी का अमल शुरू हुआ। जुडिशल सिस्टम जो था उसमें भी इस्लाम पसंदी के जितने भी वेज थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। जब जुडिशल सिस्टम में भी इस्लाम पसंदी का अमल शुरू हो गया था तो कराची और साउथ पंजाब जो था वहाँ पर फिरकावारियत जो थी उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा वाज़िया होना स्टार्ट हो गया था, और इस्लामी असूलों के मुताबिक ही किसी मुजरिम को जेल में भेजना और उसको सज़ा देना और उसकी क्या सज़ा बनती है क्या नहीं, और सारे के सारे वेज जो थे उसने इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक उसने कहा था कि कुरान और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक जो हमें तालीमात दी गई हैं उन्हीं के मुताबिक सारे के सारे काम जो हैं वो करने हैं, क्योंकि ज़ियाउल हक ने अपने टाइम पीरियड में मुल्क पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सिंस द ईयर ऑफ 2000 साल के बाद over 2000 Shia Hazara community members including many women and children have been killed or wounded in attacks perpetrated by Sunni
Muslim terrorists affiliated with Al-Qaeda and Taliban in southwestern town of Quetta. کہ سال 2000 کے بعد جب شیعہ کی ہزارہ کمیونٹی جو تھی اس کے ممبرز اس میں موجود تھے، بہت سارے بچے اور عورتیں جو تھیں وہ بھی اس میں ماری گئیں اور زخمی ہوئیں اور اٹیکس کیے گئے. کس طرح سے کہ جنوب مغربی قصبہ جو تھا کوئٹہ کا، اس میں القاعدہ اور طالبان کے ساتھ وابستہ جتنے بھی سنی مسلمز تھے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس کیے 2000 میں، جن میں زیادہ تر شیعہ جو تھے وہ ہزارہ برادری کے افراد شامل تھے. کہ شیعہ جو تھے وہ زیادہ تر کہاں سے بیلونگ کرتے تھے؟ وہ ہزارہ کمیونٹی سے بیلونگ کرتے تھے، جن میں بہت سارے مرد تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے جو کہ مارے گئے اور بہت زیادہ جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے تھے. جنوبی اور مغربی پنجاب مغربی قصبہ کوئٹہ میں القاعدہ اور طالبان کی طرف سے جتنے بھی سنی مسلم تھے ان کی طرف سے اٹیکس کیے گئے تھے. On December 28 to 2009, as many as 40 Shias were killed in an apparent suicide bombing in Karachi. کہ 28 دسمبر 2009 کو کراچی میں جب ایک سوسائڈ اٹیک کیا گیا، بم بلاسٹ کیا گیا، خودکش دھماکہ کیا گیا، اس میں کیا ہوا تھا کہ 40 شیعہ جو تھے وہ مارے گئے تھے. 2009 کا کراچی کا بم دھماکہ جو تھا وہ یوم عاشور کے دن میں حملہ کیا گیا تھا، جو کہ 28 دسمبر 2009 کو کراچی کے علاقہ محمد علی جناح روڈ پر یوم عاشور کی یاد میں شیعہ جلوس کے اندر ہوا تھا. کہ شیعہ جو تھے وہ جلوس نکالے تھے اور اس جلوس کے اندر ایک ٹیررسٹ جو تھا وہ انٹر ہوا تھا. اور یہ جلوس جو تھا کتنے ممبرز پر مشتمل تھا؟ یہ 10,000 آلموسٹ ممبرز پر مشتمل تھا. اور اس میں ایک جب ٹیررسٹ داخل ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اٹیک کیا اس جلوس میں، جو کہ یوم عاشور کے طور پر کراچی میں نکالا گیا تھا شیعہ کمیونٹی کی طرف سے. اور اس اٹیک سے کیا ہوا تھے کہ 40 شیعہ جو تھے وہ مارے گئے تھے اور 60 جو تھے وہ انجرڈ ہوئے تھے. Since June 2010 in Karachi, Sipah Sahaba is involved in the target killing of 7 innocent bystanders and intellectuals, all were from the 12 Shia Muslim شیعہ مسلم کمیونٹی. کے کراچی میں بھی جون 2010 کے بعد سے سپاہ صحابہ جو تھے انہوں نے 7 انوسینٹ راہگیروں اور دانشوروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہوئے، جبکہ 12 شیعہ مسلمان طبقہ میں سے تھے. اسی طرح سے Karachi had witnessed similar sectarian tension in the early 1980s when the President Ziaul Haq was in power. کہ 1980 کے سٹارٹ میں ہی صدر ضیاء الحق جب اقتدار میں تھے تب کشیدگی کو، فرقہ وارانہ کشیدگی جو تھی، سیکٹیرینزم جو تھا وہ جنم دیا تھا. ملٹری گروپ 7 برسوں سے ان کی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے تخلیقی گروپوں کی نسبت بنا ہی کر رہی تھی. The military region 7 those years had been breaking creation groups to strengthen its rule, and Karachi underwent worst situation of the sectarian riots. اور کراچی فرقہ وارانہ فسادات جو تھے ان کی بدترین صورتحال سے گزر رہا تھا. پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد سے مراد لوگوں اور مقامات کے خلاف حملوں اور انسداد حملوں سے ہوتا ہے، جو کہ 1980 کے سٹارٹ میں کراچی کو اس طرح کے فرقہ وارانہ کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب
جب ان برسوں کی فوجی حکومت جو تھی 4926 جو ہے شاید نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے بچے آپ جوائن نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو 2 ٹائمز آپ آئے ہو اور میں نے آپ کو 2 ٹائمز ہی جوائن کیا ہے. جوائننگ آپشن چل رہی ہے ابھی آپ کی. آئی تھنک جوائن ہو چکے ہو آپ. ان برسوں کی فوجی حکومت نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ گروہوں کی حمایت کرنی تھی اور کراچی کے دور میں ہوا تھا جب فرقہ وارانہ گروپ جو تھے وہ اپنی بدترین صورتحال پر تھے. یہ تھا جی ریلیجیس سیکٹیرینزم ان پاکستان، اس کی ہسٹری اور اس کا بیک گراؤنڈ. اب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل سیکٹیرینزم ان پاکستان. ٹائپ نمبر 2 دوسری قسم جو ہے وہ سیکٹیرینزم کی پولیٹیکل سیکٹیرینزم ان پاکستان کہ پاکستان میں سیاسی فرقہ واریت جو ہے وہ کیا ہے. The country is divided into many political groups and they are interested more in the political part of their group as compared to rest of the things on earth. کہ ملک پاکستان جو ہے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بہت سارے سیاسی گروپوں میں تقسیم ہوئی ہے. ملک بہت سارے سیاسی گروپوں میں تقسیم ہے اور وہ زمین کی باقی چیزوں کے مقابلے میں اپنے گروپ کی سیاسی طاقتوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. The main reason of this political sectarianism is political gain over other groups. کہ بنیادی وجہ جو ہے سیاسی فرقہ واریت کی وہ یہ ہے کہ دوسرے گروہ سے زیادہ سیاسی گروہ موجود ہیں. All the political groups have their own system of sectarian. تمام سیاسی گروپ جو ہیں تمام سیاسی گروپوں کا فرقہ واریت کا اپنا نظام ہے. They have local areas administrators, not necessarily among common people.